ایران میں مزید رکنے کی کوئی وجہ نہیں رہی، جنگ ختم کرنے کے لیے ڈیل ضروری نہیں، 2 سے 3 ہفتوں میں ایران سے نکل جائیں گے۔ امریکی صدر پر امید، کہا ممکن ہے اس سے بھی پہلے جنگ ختم ہو۔ کہا ایران میں رجیم چینج ہو چکی، نئی قیادت کم شدت پسند ہے۔ ایک ہی مقصد تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہو، اب ایران کے پاس نہ بحریہ ہے نہ ہی فضائیہ۔ ایران کو دوبارہ تعمیر کرنے میں 15 سے 20 سال لگیں گے۔ واضح کیا کہ آبنائے ہرمز میں جو کچھ ہوگا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ فرانس، چین اور ممالک کو تیل چاہیے تو جائے اور ہرمز سے تیل لے لے۔ میرا خیال ہے یہ ممالک اپنا دفاع کر سکیں گے۔ صدر ٹرمپ کل امریکی قوم سے خطاب کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی تصدیق، کہا صدر ٹرمپ ایران سے متعلق اہم اعلان کریں گے۔ ایران نے جنگ کا خاتمہ مطالبات کی منظوری سے مشروط کر دیا۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہے، ضمانت دی جائے کہ آئندہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا۔ مذاکرات کے دوران حملے کیے گئے، ہم سمجھتے ہیں امریکہ سفارتکاری پر یقین نہیں رکھتا۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی امریکی اور اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ہوئی۔ ایرانی اسپیکر کہتے ہیں امریکی عوام کی احساس محرومی بڑھ رہی ہے، ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے باعث امریکہ میں لوگ کھانا چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان اور چین نے روڈ میپ دے دیا، 5 نکات پیش کر دیے گئے۔ تنازعات کے خاتمے کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ، جلد از جلد مذاکرات کے آغاز پر زور، فریقین کو طاقت کے استعمال اور دھمکیاں دینے سے گریز کا مشورہ، جنگ سے متاثرہ علاقوں میں انسانی امداد کی اجازت کی تجویز، ایرانی اور خلیجی ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کو یقینی بنانے کی حمایت، جنگ کے دوران غیر فوجی اہداف کا تحفظ یقینی بنانے پر زور، بجلی کی تنصیبات اور پرامن جوہری اسٹرکچر پر حملے بند کرنے کی اپیل۔ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کی ملاقات کا اعلامیہ جاری، اقوام متحدہ کے منشور کے تحت بین الاقوامی قوانین اور امن معاہدوں کی حمایت کا اعلان۔ سیکیورٹی امور پر پاکستان کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ عباس عراقچی کی تصدیق، کہا سیوچکوف سے براہ راست پیغامات وصول کیے، مگر اس کا مطلب مذاکرات نہیں۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ بات چیت نہیں، پیغامات کا تبادلہ ہے۔ ایرانی سفیر کا پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا خیر مقدم، کہا امریکہ دھوکے باز مگر پھر بھی مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ ایران نے 2 بار نیک نیتی سے مذاکرات میں حصہ لیا، امریکہ نے مذاکرات کے دوران بد نیتی کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت جاری، شہری اور صنعتی مقامات پر حملے، بوشہر میں محکمہ موسمیات کے دفتر پر شدید بمباری، ریڈار سسٹم تباہ، اصفہان میں اسٹیل کمپلیکس پر فضائی حملہ، بندر عباس میں حقانی فوج کو نشانہ بنایا گیا، تہران پر بھی پیدل پر حملے، پاسداران انقلاب کے اہم کمانڈر کی شہادت کی اطلاع، صہیونی فورسز کا بیروت میں کار پر حملہ، 2 افراد شہید، 3 زخمی، امریکہ کا تیسرا بحری بیڑا جارج ایچ بش مشرق وسطی میں تعینات۔ ایران کا بھی جوابی وار، صہیونی ریاست پر میزائلوں کی بوچھار، مشرق وسطی کو بھی نشانے پر رکھا۔ بغداد میں امریکی سفارتی مرکز پر 20 ڈرون داغے، خلیج فارس میں 2 آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے فجیرہ میں اہم تنصیبات پر حملے، سعودی شہر الخرج میں امریکی فضائیہ کے عملے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، سعودی عرب کا 2 ڈرون گرانے کا دعویٰ، لبنان میں حزب اللہ کی بھی صہیونی فوجیوں پر یلغار۔ خطے میں کشیدگی، سفارتی رابطے تیز، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد کی صدر UAE شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال، کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششیں کرنے پر اتفاق، روسی صدر پیوٹن اور صدر UAE کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو، روسی صدر کا کشیدگی جلد از جلد ختم کرنے پر زور۔ پومپیو کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جنگ روکنے کے لیے اقدامات کی اپیل، کہا صدر ٹرمپ جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی متبادل راستہ تلاش کریں، امید ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات کریں گے۔
عراق میں امریکی خاتون صحافی اغوا، سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر۔ امریکی محکمہ خارجہ کی تصدیق، کہا ایک مشتبہ شخص کو حراست میں دیا گیا، عراقی حکام سے رابطے میں ہے، ایف بی آئی مغوی کی بازیابی کے لیے متحرک ہے۔ صحافی کو پہلے ہی ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا گیا تھا۔ خلیجی ممالک پر مسلسل حملے، متحدہ عرب امارات نے ایرانی شہریوں کو ملک میں داخلے سے روک دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایرانی شہریوں کو یو اے ای میں عبوری سفر سے بھی منع کیا گیا۔ اماراتی حکام نے وال سٹریٹ جرنل کے ساتھ گفتگو میں تصدیق کی۔ روس میں فوجی طیارہ گر کر تباہ، خبر ایجنسی کے مطابق طیارے میں سوار عملے سمیت 29 افراد ہلاک ہو گئے۔ روسی حکام کی تصدیق، کہا حادثہ تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا، مزید تحقیقات جاری۔ پاکستان اور چین کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات، دو طرفہ تعلقات کے مکمل دائرہ کار کا جائزہ، سی پیک 2 کے تحت اقتصادی اور تصویراتی سمیت تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور۔ آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ مزید مضبوط بنانے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ، کثیر الجہتی فورمز پر قریبی اور باقاعدہ رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات، کفایت شعاری پالیسی سے متعلق اپنی جماعت کی تجاویز دیں۔ مشرق وسطی میں جاری تنازع پر بھی تبادلہ خیال، مجموعی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر زیر غور۔ وزیراعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی اور بچت پر اجلاس، ریلیف اقدامات کا جائزہ، شہباز شریف کی صوبوں کے ساتھ مشاورت کے بعد حتمی تجاویز پیش کرنے کی ہدایت، پیٹرولیم مصنوعات کی سمگلنگ اور غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کے خلاف اقدامات کا حکم، غریب طبقے کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی وفاق کو تعاون کی یقین دہانی، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا خیر مقدم خراج تحسین بھی پیش، کہا وفاق کا بجٹ صوبوں سے کم ہے، صوبوں سے بات چیت جاری رہے گی، جو بھی فارمولا طے ہوگا اس پر عمل کریں گے، تمام صوبے تعاون پر تیار ہیں، اسپیشل فنڈز بنانے کا آپشن موجود ہے، حتمی فیصلہ نہیں ہوا، بر وقت فیصلوں اور کوششوں کے باعث پیٹرول کی کمی نہیں ہوئی۔ بچوں کی موج مستیاں ختم، پڑھائی شروع، اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں تعلیمی ادارے آج سے کھل جائیں گے۔ بلوچستان میں اسکولوں میں 5 روز پڑھائی ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ میں آج سے تعلیمی ادارے سال کا آغاز۔ 190 ملین پاؤنڈ کے سنیپ کی سزا معطلی کی درخواست سننے کے بجائے ہفتے میں 2 دن مرکزی اپیل پر سماعت کی تجویز، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی تائید، ملزمان کے وکیل نے ہدایات لینے کے لیے مہلت مانگ لی، سماعت پیر تک ملتوی، سزا معطلی کی درخواست پر سماعت نہ کرنا نا انصافی، اگر بحث ہوتی تو مقدمہ ختم ہو سکتا تھا، تاخیر کا معاملہ اٹھائیں گے، تحریک انصاف کا اعلان۔ گلوکار علی ظفر حق کے عزت کا کیس جیت گئے، عدالت نے میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ عائد کر دیا، آئندہ ہراسگی سے متعلق ٹویٹ کرنے سے بھی روک دیا۔ رقم کی وصولی کے لیے فریقین 4 مئی کو عدالت پیش ہوں گے۔ میشا شفیع نے علی ظفر پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ ملک کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشیں، حادثات میں 3 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، قصور میں شادی ہال کی دیوار گرنے سے 2 بچے جان سے گئے، 5 زخمی، 3 کی حالت تشویشناک۔ لورالے، چترال، مظفر آباد میں 4 اموات، لینڈ سلائڈنگ سے کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ لاہور میں بھی بادل جم کر برسے، مختلف علاقوں میں اولے بھی پڑے۔